حضور پاک علیہ السلام کے معمولات شریفہ میں رمضان میں یہ بھی ہے کہ آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اعتکاف کے سلسلے میں آپ سے منقول جو روایت ہے پورے مہینے کا بھی آپ نے اعتکاف فرمایا، پھر اس کے بعد اخیر دہے کا بھی مستقل اعتکاف فرمایا۔ پورے مہینے کا اعتکاف بھی ثابت ہے، 30 دنوں کا، 3 دہوں کا اعتکاف فرمایا تھا شب قدر کی تلاش اور امت کو اس سے آگہی بخشنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے باضابطہ اعتکاف رمضان کے اخیر عشرے کا فرمایا۔ یہ بھی معمولات رمضان میں ہماری ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ روزوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، اور قرآن کریم انفرادی طور پر خود بھی پڑھیں، اور اگر موقع اللہ پاک عطا کر رہا ہے تو کسی کو سنائیں اور کسی سے سنیں، دور بھی کریں، یہ بھی سرکار کی سنت ہے۔ حافظان قرآن کے لیے ہی نہیں ہے، غیر حافظ حضرات بھی جس قدر قرآن زبانی یاد کیے ہوئے ہیں وہ کسی کو رمضان میں سنا سکتے ہیں، دوسروں سے سن سکتے ہیں، جس قدر بھی یاد ہو، اگر پورا یاد ہے تو پورا، یا چند صورتیں یاد ہو تو چند صورتیں، چند آیات یاد ہو تو چند آیات، اس کا اہتمام کرنا یقیناً یہ بھی ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے سلسلے میں 4 باتوں کی کثرت کی تعلیم دی ہے، کیونکہ آپ نے شعبان کے آخری دن خطبہ جو بلیغ ارشاد فرمایا تھا، جس میں رمضان کے اعمال بتلائے تھے، اس میں آپ نے اخیر میں فرمایا اس میں 4 کاموں کی تم کثرت کیا کرو۔ 2 چیزیں تو ایسی ہے کہ ترضون بہما ربکم، کہ ان دونوں کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، خوش کر سکتے ہو۔ رب کی رضا کو پانے کے لیے 2 چیزیں تمہارے لیے ضروری ہے، ایک ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت کرنا، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنا رمضان میں، یہ حضور پاک علیہ السلام نے بطور تاکید فرمایا ہے، اور افضل الذکر بھی یہی ہے، سب سے بڑا فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور اس کی عظمت کا اندازہ ہمیں کب ہوگا؟ محشر کے میدان میں ہوگا۔ ایک بندے کو رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اس کے 99 گناہوں کے دفتر ہوں گے، ہر دفتر گناہوں سے ایسا بھرا ہوا ہوگا، سیاہی ایسی پھیلی ہوئی ہوگی کہ تا حد نگاہ وہ دفتر ہوگا، جہاں تک نگاہ پہنچ سکتی ہے اس کا دفتر پھیلا ہوا ہوگا، ایک نہیں ایسے 99 گناہوں کے بھرے ہوئے دفتر رہیں گے۔ اس کو کہا جائے گا چل جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں پر حاضر ہو جاتا کہ تیرے اعمال تول دیے جائیں، تو وہ کہنے لگے گا کہ میرے پاس کوئی نیکی ہے ہی نہیں، میزان پر جانے کے بعد مجھے کیا کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ بہرحال ہے گناہگار، جاؤں گا جہنم ہی میں، کوئی عمل تو ایسا نہیں ہے۔ تو کہا جائے گا نہیں چل احضر وزنک، اپنے وزن کے مقام پر حاضر رہے۔ وہاں پہنچے گا، ایک پلے میں اس کے وہ 99 گناہوں کے دفتر ڈال دیے جائیں گے، اس کے بعد وہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہے، گناہوں کا پلہ بھاری ہے۔ ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ ایک نیکی کے پلے میں ڈالا جائے گا، جو ہی وہ ڈالا جائے گا وہ سارے کے سارے گناہوں کے پلے کو ہلکا کر دے گا اور یہ پلے کو بھاری کر دے گا۔ 99 دفتر کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، یہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ بھی سوچے گا کہ آخر یہ کون سی نیکی تھی اس کے اندر کہ جس کے برکتوں سے اللہ پاک نے ایسا مالا مال کیا کہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ تو کہا جائے گا تو نے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اخلاص کے ساتھ بندے نے جو پڑھا تھا وہ تو مومن ہے، زبان سے اگر ادا نہ بھی کیا ہے، مسلمان ہی ہے۔ ہاں البتہ کوئی نان مسلم اگر اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اس کو دل سے ماننا بھی ہے، زبان سے ادا کرنا بھی ہے، لیکن جو مسلمان کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں اگر زبان سے خدا نہ خواستہ نہ بھی پڑھے ہیں، مسلمان ہی سمجھے جائیں گے جب تک کہ ان سے کوئی کفر یا کلمہ صادر نہ ہوا ہو یا کچھ کفر یا عمل صادر نہ ہوا ہو، مسلمان ہی سمجھے جائیں گے۔ لیکن زبان سے پڑھتا ہے ایک بار تو آپ دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے، اس کلمے کا کتنا وزن ہے۔ 99 سیاہوں کے دفتر، گناہوں کے سیاہ دفتر ہلکے ہو گئے اور یہ نیکیوں کے پلے کو بھاری کر دیا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کا اہتمام کرو رمضان کے بابرکت مہینے میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی کثرت ہونی چاہیے۔ پھر استغفار کیا کرو، فرمایا اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، مغفرت طلب کیا کرو صبح شام، یہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جب وہ استغفار کرتے ہیں تو خصوصی رحمتوں سے نوازتا ہے، عذاب کو ان سے مرتفع کر دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، 2 وجہ ہے ہمارے لیے پیارے آقا کے صدقے میں کہ عذاب اٹھا ہوا ہے۔ ایک فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ یہ لوگ اعمال کے اعتبار سے تو اس کے قابل ہے کہ عذاب ان پر نازل کر دیا جائے، تباہ کر دیے جائیں، مگر حبیب سب کو ایک بار کی برباد کر دیے جانے کا عذاب، جڑ پیر سے اکھیڑ دینے والا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ سابقہ امتوں میں یہ گناہ ہوئے تھے اور عذاب آیا، تباہ کر دیے گئے، طوفان آیا اور سب کو غرق کر دیا، اسی طرح سے آندھی آئی، ساری کی ساری بستیاں تباہ کر دی گئی، مگر ایسا یہاں نہیں ہوگا۔ فرمایا کیوں؟ انت فیہم، کہ میرے حبیب آپ ان میں جلوہ گر ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی برکت سے اللہ پاک نے فرمایا کہ عذاب عام، عذاب استیصال،
ہلکا پھلکا عذاب تو آتا ہے، کہیں جھٹکے لگتے، کہیں زلزلے، کہیں گھر گر جاتے، کہیں چھت گر جاتے. اللہ نے قرآن میں فرمایا قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، مذاق اڑایا، مکر کیا، انحراف کیا، بغاوتیں کی پہلے لوگوں میں بھی، تو اللہ پاک نے عذاب دیا. فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، وہ گھروں میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارتوں کو گرا دیا. فخر علیہم السقف من فوقہم، اوپر سے چھت گر پڑا اور وہ بس چھت کے نیچے دب گئے. واتاہم العذاب، عذاب ان کے پاس آیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کس جہت سے آیا. تو اللہ نے یہ ذکر کیا ایسا ہو سکتا ہے ہلکے پھلکے جھٹکے لگتے ہیں، لیکن پوری قوم ایک بارگی ایسے عذاب میں مبتلا ہو کہ برباد کر دی جائے، ایسا عذاب فرمایا کہ حبیب آپ کی برکت سے میں اٹھا دیتا ہوں. پھر فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ کی یہ شان بھی نہیں ہے کہ ان پر عذاب نازل فرمائے جبکہ یہ بخشش کی دعا کر رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں. تو استغفار کی برکت سے اللہ پاک عذاب کو اٹھا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کے سلسلے میں تباہ کر دینا، عذاب کے ذریعے سے برباد کر دینا ہوتا، اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ دو فضل نہ فرماتا، ایک رمضان نہ دیتا، دوسرا استغفار کا ان کو اذن عطا نہ کرتا. تو جب تک استغفار کرتے رہیں گے اور جب تک رمضان کی قدر کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ختم کر دینے والا عذاب اس امت پر نہیں نازل فرمائے گا. حدیث مبارک میں آیا ہے، محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی کتب میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات پیہم ہیں حضور پاک اسلام کے صدقے میں، اور دو نعمتیں جو اس امت کو دیا ہے، ایک رمضان کا بابرکت مہینہ دیا ہے، ایک استغفار کا وظیفہ عطا کیا. بخشش جب تک طلب کرتے رہیں گے، رمضان کی قدر کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے فرمایا. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا دو اعمال ایسے ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، ایک کلمہ طیبہ کی کثرت ہے، ایک استغفار کی کثرت ہے. استغفار کیا کرتے رہنا ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس کے پاس کوئی گناہ ہے ہی نہیں. یہ بھی خصوصیت ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ کا ایسا فضل و کرم ہوتا ہے کہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ ان کے سیئات کو اللہ تبارک و تعالیٰ حسنات سے بدل دے گا، نیکیوں سے بدل دے گا فرمایا. حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بخشش جو بندوں کو حاصل ہوتی ہے اس کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی اگر کوئی عدالت میں کسی کا مقدمہ تھا اور وہ چل رہا تھا، اس کے بعد پھر فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی وہ شخص معاف کر دیا گیا، تو دنیا کی عدالتیں اگر دنیا کی حکومتیں کسی مجرم کو معاف کر دیتی ہے تو کیا معافی دیتی ہے اس کو کہ اب جو سزا ملنے والی ہے نہیں ملے گی، اس کو معاف کر دیا گیا. لیکن معافی کے باوجود اس کی فائل کو اٹھا کے محفوظ رکھ دیتی ہے، عدالت سے اس کی فائل پھاڑ دی نہیں جاتی، اٹھا کے محفوظ کر دی جاتی ہے، ریکارڈ اس کا رکھ دیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جا تجھے معاف کر دیا گیا، سزا نہیں ملے گی. دنیا والے معاف کرتے ہیں تو فائل اٹھا کے رکھتے ہیں اپنے پاس حفاظت کے لیے، کر کے جن کوئی صورت ہوگی تو پھر اس کا ریکارڈ سامنے لایا جائے گا، دیکھ ماضی میں تیری یہ زندگی تھی. دنیا والے معاف کرتے ہیں تو اس طرح سے معاف کرتے ہیں. اللہ کی معافی کی شان تو دیکھو، رب کریم اخلاص سے بندہ جب توبہ اور استغفار کرتا ہے تو ایسا معاف فرماتا ہے کہ جو فرشتے اعمال نامے لکھتے ہیں، جو فرشتوں کے پاس کاپیاں بنتی ہیں ان کے اعمال کی، ان میں سے بھی اللہ مٹا دیتا ہے. حتیٰ کہ جس جگہ وہ بندہ گناہ کیا ہے وہ جگہ سے بھی اس کو مٹا دیتا ہے. اور جو اعضاء سے کیا، کل محشر میں یہ اعضاء بھی گواہی نہیں دیں گے. توبہ اگر کر لے گا تو اخلاص کے ساتھ توبہ کر لے گا، اللہ کی معافی مل جائے گی. قرآن میں تو آیا ہے کہ محشر کے میدان میں اللہ منہ پر مہر لگا دے گا اور اعضاء انسان کے اس کے خلاف گواہی دیں گے، ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پیر بھی گواہی دیں گے، حتیٰ کہ جسم کی کھال بھی گواہی دے گی. جو گناہ انسان نے کیا ہے یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی. وحصل ما فی الصدور، دلوں کے اندر کی چیزوں کو کھول کے ظاہر کر دیا جائے گا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کی ہر شے کی خبر لے گا، ہر ایک کا حساب لے گا. لیکن جب بندہ اخلاص کے ساتھ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس طرح معاف فرما دیتا ہے کہ اعضاء کے حافظوں سے بھی اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، محو فرما دیتا ہے. اعضاء بھی خلاف گواہی نہیں دے سکتے، دفتر عمل سے بھی مٹا دیا جاتا ہے. فرشتوں کے بھی حافظ الحمدللہ اللہ نے دیے، قوی الحافظہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ایسا معاف فرما دیتا ہے کہ اب فرشتے بھی گواہی نہیں دے سکتے کہ بندہ یہ گناہ کیا تھا. اتنا اللہ پاک کو پسند ہے کہ توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے. اللہ پاک نے قرآن میں حکم بھی دیا اور فرمایا
وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، بندہ جب اس اخلاص کے ساتھ استغفار کرتا ہے کہ اللہ ہی تو ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو رب کریم خوش ہو کر فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کی بخشش فرمانے والا، میرا بندہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میں اسے معاف فرمانے والا ہوں، درگزر فرمانے والا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے پھر اس کے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو توبہ استغفار کی کثرت ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا دو کام اور بھی مزید کرنے ہیں جس کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ فرمایا ایک تو یہ کہ اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معروضہ کرتے رہنا کہ اللہ تجھ سے ہم جنت مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر ایک درخواست یہ بھی کرتے رہنا کہ اللہ جہنم سے اور دوزخ کے عذاب سے تو ہمیں بچا لے۔ تو یہ چار کام حضور پاک علیہ السلام نے عمومی اعمال رمضان کے طور پر عطا فرمائے ہیں۔ تراویح کے علاوہ، تلاوت کے علاوہ، تہجد کے علاوہ ہے، یہ اعتکاف کے علاوہ ہے، ہر وقت انسان یہ کام کرتے رہے۔ استغفار پڑھنا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، جنت کا سوال کرنا ہے۔ جنت کا سوال کرنے میں یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی عمل کے بعد جنت کیوں مانگیں، کیا ہم مزدور تھوڑے ہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ سے جنت مانگو، ہمیں مانگتے رہنا چاہیے جنت، کیونکہ اللہ کی رضا بھی بندے کو حاصل ہوگی تو جنت ہی میں اللہ پاک انعام عطا کرے گا۔ اللہ کسی سے راضی ہے کہہ کر اس کی علامت کیا ہے کہ اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی رضا کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ صلہ یہی ہے کہ اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، دیدار حق بھی جنت میں نصیب ہوگا، لقائے حبیب پاک بھی جنت ہی میں ہوگی۔ تو لہذا جنت سے مجھے کیا مطلب ہے نہیں بولنا۔ بعض لوگوں میں یہ بے باکی ہوتی ہے بھائی ہم کو کیا کرنا جنت سے، وہ زاہدوں کو چاہیے جنت، ہم تو عاشق ہیں، ہم کو جنت کی کیا ضرورت ہے۔ ایسی بات نہیں، جنت کی توہین نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو، فرمایا جنت کا اعلیٰ درجہ جنت الفردوس۔ بعض بزرگوں کے احوال جو ہوا کرتے ہیں ان کے خصوصی حالات کے اعتبار سے بات ہوتی ہے، ان کی کیا کیفیات تھی، وہ کس کیفیت میں رہ کر کہے تھے اور کس مرحلے میں تھے وہ جانے، ہم وہ الفاظ کو ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جنگل میں چرواہا اللہ سے دعا کر رہا تھا، عجیب انداز کی دعا کر رہا تھا، اس میں بہرحال کچھ ایسے الفاظ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں آیا، آپ نے تنبیہ کی، فرمایا کہ اللہ سے ایسی باتیں کیوں کرتا ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اس کے بعد وہ بہت ہی نادم ہو گیا کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ تم کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ بندوں کو ہم سے ملاؤ، اس لیے تو نہیں بھیجا گیا کہ بندوں کو ہم سے دور کرو، تم ملانے کے لیے آئے ہو، جوڑنے کے لیے آئے ہو، الگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ تو مطلب یہ تھا کہ وہ دیوانگی کے عالم میں کہہ رہا تھا، اللہ کو پسند تھا۔ تو اب وہ احکام مجذوبی کی حالت میں یا غلبہ حال میں جو بزرگوں سے متعلق باتیں آتی ہیں وہ الگ حالات ہوتی ہیں، کیونکہ کتابوں میں پڑھنے کے بعد ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ویسی حالت ہماری ہے، ہماری کیسی حالت، ہم تو اس حالت میں نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہم اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے جیسا فرمایا اللہ سے جنت مانگے، جنت الفردوس مانگے، دوزخ سے حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کا حکم فرمایا۔ اور ہمارے پاس جو عام طور پر رمضان کے بابرکت مہینے میں غفلتیں ہوتی ہے، تراویح کے سلسلے میں بڑی غفلت ہوتی ہے۔ تجارت سے جو لوگ وابستہ ہیں یا ملازمت کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری اتنی شدید ترین مصروفیات ہے، اس میں تراویح وغیرہ ہم سے کہاں ہو سکتی ہے، لہٰذا تراویح نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیے خانہ کعبہ کا طواف جو ہوتا ہے وہ عبادت سوائے مکہ مکرمہ کے پوری کائنات پہ کہیں بھی نہیں ہو سکتی، صرف مکہ مکرمہ کے لیے ہے، طواف صرف وہیں ہو سکتا ہے، وہ عبادت سوائے اس مقام کے کہیں اور ادا نہیں کی جا سکتی۔ یہاں اگر آپ مسجد کا طواف کرنا چاہیں تو عبادت نہیں بنے گا، چکر ہوگی، عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے گھر کا طواف، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے لیکن بیت اللہ کا طواف کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے حضرت مہدی سکن رحمۃ اللہ علیہ سے جب حجاج یا عمرے کو جانے والے معتمرین پوچھا کرتے تھے کیا کریں وہاں مکہ مکرمہ میں، تاکید اس بات کی کیا کرتے تھے کہ کثرت سے وہاں طواف کیا کرو، اس لیے کہ وہ عبادت وہیں ادا ہو سکتی ہے، کہیں اور ادا نہیں ہو سکتی۔ اور مدینہ طیبہ میں سرکار کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھو، اور جلال الخیرات شریف کا جن کو پڑھنے کا اذن رہتا ان سے فرماتے کہ جلال الخیرات کا خاص طور پر اہتمام کرو، ہو سکا تو دن میں ایک مکمل پڑھنے کی کوشش کرو، مکمل مرتبہ ایک پورا ختم کرنے کی کوشش کرو۔ تو غرض کے وہ طواف جس طرح سے خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے، تراویح صرف ماہ رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں پڑھنا چاہیں گے تو تراویح نہیں پڑھ سکتے، کہیں بھی جائیں گے آپ تو تراویح صرف ماہ رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں اگر ہم غفلت کر دیں گے تو پھر زندگی میں کبھی اس کا کوئی موقع رہے گا بھی نہیں۔ اگر ہم جائزہ لیں، تاجر حضرات اگر سوچیں دیکھیں شعور میں آنے کے بعد سے آج تک کتنے سال تراویح پڑھے، بولے تو جواب صفر میں رہتا۔ فرصت ہی کام ملتی، تجارت کے لیے مصروفیت ہے، دکانیں کھلے ہوئے، کپڑے کی دکانیں ہیں، مختلف قسم کی دکانیں ہیں اور لوگ زیادہ آتے ہیں، اور آزمائش یہ ہے کہ ایسے وقت میں گاہک زیادہ آتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے مختلف طریقوں سے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جو عبادت ہمارے لیے بطور خاص اضافہ عطا کی ہے رمضان میں، وہ تراویح ہے۔